نبیوں اور رسولوں کے بعد خدا کی خدائی میں جو سب سے افضل ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ انہیں افضل میں اور آپ ڈکلیئر نہیں کر رہے، انہیں خدا نے افضل بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے جب بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح کو بیان کیا، یہ نہیں کہا کہ ابو بکر اچھا ہے، بلکہ اس سے جو اگلا سیغہ ہے فرمایا بڑا ہی چنگا ہے، اتقا، سب سے بڑا متقی۔ صدیق اکبر کے لیے یہ جملہ قرآن میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ جو آپ کی وفائیں ہیں، جو آپ کی محبتیں ہیں، جملہ ایک ہی کافی ہوتا ہے۔ حضرت داتا صاحب سے پوچھا گیا کہ صدیق اکبر کی شان، آپ نے فرمایا کہ شیخ الاسلام و ازباد انبیاء خیر لنا، نبیاں تو بعد فرمایا جڑا سارے نالوں افضل ہے رسولاں تو بعد نبیاں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق۔ قرآن نے دو جگہ پر آپ کے لیے اس میں تفصیل کا صیغہ استعمال، ایک اتقا اور دوسرا سورہ حدید میں حکم ہوا اعظم۔ اللہ دے ہاں جدا رتبہ سارے نالوں بڑا ہے وہ ابو بکر ہے۔ پھر رسول اللہ نے کچھ گلیں ارشاد فرمائیاں، بخاری، مسلم، ترمذی، حدیث دیاں وڈیاں کتاباں دے خیر الصحابہ، صحابہ دی تعداد 1.25 لاکھ ہے کم و بیش۔ فرمایا کہ جڑے سارے نالوں افضل تے اعلی نہ جی او ابو بکر صدیق۔ حضور نے فرمایا عالم بالانصار، میں جڑا میرے صحابہ چو سارے نالوں وڈا عالم ہے او بھی ابو بکر ہے۔ پھر فرمایا امن الناس، فرمایا لوگاں چو سب تو زیادہ جڑا احسان کرنا والا ہے وہ بھی ابو بکر ہے۔ پھر فرمایا احب الی رسول اللہ، فرمایا حضور نو اپنے سارے صحابہ چنگے لگتے ہیں لیکن انہاں چنگیاں چو جڑا سب تو ود کے چنگا لگتا ہے وہ بھی ابو بکر ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا ارحم، سارے جتنے بھی سیغے ہیں جی اس میں تفصیل دے استعمال تاکہ قیامت تک کوئی کالا کوئی ہلکی گل کر ہی نہ سکے۔ ارحم فرمایا سب تو زیادہ جڑا رحم دل ہے میری امت وچ وہ بھی ابو بکر ہے۔ اگلی گل فرمایا افضل الامہ، فرمایا میری پوری امت وچ جڑا سارے نالوں افضل ہے وہ بھی ابو بکر ہے۔ پھر مستدرک شریف دے اندر آندا ہے فرمایا احق بالامامت بعد رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ تو بعد جڑا حضور دے مصلی تے کھڑا ہو کے نماز پڑھان دا سب تو زیادہ حقدار ہے وہ بھی ابو بکر ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا اشجع، فرمایا میری امت میں جو سب سے زیادہ بہادر ہے وہ بھی ابو بکر ہے۔ یہ حضرت مولا علی سے پوچھا گیا کہ حضور کی امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر ہے۔ کہ جی آپ کہہ رہے ہیں ابو بکر؟ فرمایا ہاں ہاں میں کہہ رہا ہوں نا، کیونکہ علی کی زبان پر حق بولتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ کوئی واقعہ ہوتا ہے نا بہادری کے پیچھے۔ فرمایا جب بدر کی رات ہماری تعداد 305 تھی، سامنے 1000 سی، ہمارے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں، رات پڑ گئی تو پہلا سوال یہ ہوا کہ کہیں رات کے اندھیرے میں کوئی یہ اسلام کا دشمن رسول اللہ پر حملہ نہ کر دے، تو آج کون ہے جو رات کو حضور کے خیمے کے آگے کھڑا ہو کر پہرے داری اور چوکیداری کرے گا؟ فرمایا سب وہاں پر پریشان تھے، ذمہ داری پڑی تھی، تو جھٹ میں بغیر کسی توقف کے ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کیا، میں کراں گا بھائی، میں حاضر ہوں۔ فرمایا بدر کی رات اپنی جان پر کھیل کر جس نے رسول اللہ کی ذات مقدسہ کی حفاظت کی وہ بھی ابو بکر ہے نا، پھر اس سے بڑا دلیر کون ہو سکتا ہے؟ کہ حضرت غزالی زمان فرمایا کرتے تھے کہ غار ثور میں جب رسول اللہ جانے لگے تو حضرت جناب ابو بکر نے یہ بات عرض کی کہ حضور آپ نے نہیں جانا، میں پہلے جاؤں گا، اور پھر آپ پہلے گئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی، جہاں سوراخ دیکھا وہاں اپنی پگڑی کھول کر رکھی، اپنی قمیض اتار کر رکھی، ہر طرح کا سوراخ بند کیا تاکہ کوئی تکلیف دینے والی چیز اندر نہ آ سکے، اور جب مکمل تیاری کر لی پھر کہا حضور اب آپ جلوہ فرما ہو۔ حضور آئے، حضور خوش ہوئے، تو حضرت غزالی زمان فرمایا کرتے تھے کہ جب تک غار ثور کی صفائی ابو بکر صدیق نے نہیں کی اس وقت تک رسول اللہ غار ثور میں نہیں گئے، اور فرمایا قیامت تک جس کے دل کی صفائی ابو بکر نہیں کرے گا حضور ادھر بھی نہیں آئیں گے۔ بغض صدیق کی سیاہی جن چہروں کو کالا کر دے، آب نجف بھی دھویا نہیں کرتا ایسے چہرے کو۔ وہ نجف شریف سے پانی بھی منگوا لے ان کا چہرہ صاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ صدیق اکبر کی جو بغض کی پھٹکار ہے وہ ان کے چہرے پر پڑ رہی ہے۔
اسلام پر صرف ایک ہی شخصیت ہے جس کے قرضے بقایا ہیں، وہ صدیق اکبر ہے۔ اور حضور دے سکتے ہیں، یہاں پر سب کچھ واپس دے سکتے تھے، لیکن نہیں، کہا جب حشر لگا ہوگا میں رب کے سامنے کہوں گا یا اللہ ابو بکر دی اے نیکی ہے، دا بدلہ بھی تسی دینا ہے، یہ نیکی ہے اس کا بدلہ بھی تو دے، یہ نیکی ہے اس کا بدلہ۔ رب پھر وہ قرضے اتارے گا اور پھر بعد میں فرمائے گا، آواز آئے گی سلام قولا من رب الرحیم، اللہ فرمائے گا سب میرا دیدار کر لو، اور رب سلام فرمائے گا سب دیدار کر لیں گے، اللہ فرمائے گا سارے چلے جاؤ، ہن ابو بکر کلا آ جائے، بس ہن ابو بکر کلے آ کے سانو ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ایک آپ کے سامنے اس کا اکثر حصہ پڑھا ہے۔ اسلام کے اندر سیاست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرنا جس کے ذریعے لوگوں کے اعمال کی اور لوگوں کے معاملات کی اصلاح ہو جائے اور وہ دین کے قریب ہو۔ یہ اسلام میں سیاست کی یہ تعریف ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے سیاست کے مفہوم کو واضح فرمایا ہے۔ سیاست میں عدل، انصاف، نیکی کا حکم، برائی سے روکا جاتا ہے، مظلوم کی حمایت ہوتی ہے، ظالم اور ظلم سے نفرت ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، بالخصوص سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247۔ بنی اسرائیل میں لوگوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمارے اوپر کوئی آپ بادشاہ مقرر، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت کے نبی جناب شموئیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہ ہم نے ایک عصا آپ کو دی ہے، آپ کی طرف اتارا ہے، اس ڈنڈے جتنا قد جدہ ہوئے گا وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ہوگا۔ وہ قد باپتے گئے تو ایک غریب تک آیا، اس کا قد اور ڈنڈے کا قد جو ہے وہ برابر، آپ نے فرمایا تھوڑا بادشاہ۔ انہیں کیا جناب یہ انہی بادشاہ بنانا ہے تو فَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، وہ غریب بھی تھا ساتھ وہ عالم بھی تھا۔ قوم پریشان ہونے کا جناب آپ نے فرمایا یہ ڈنڈا مجھے اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے، اس کے برابر ایک ہی بندے کا قد آیا تو یہ تمہارا بادشاہ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ نہ یہ بادشاہوں دی اولاد وچ ہوئے تے نہ یہ نبیوں دی اولاد، ساڈے کول پیسے بھی ہیں تے کول پیسہ بھی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کو فرما دیں، شموئیل علیہ السلام کو کہا کہ ان کو فرما دیں کہ تمہارے ذہن میں سیاست کا یہ تصور ہے کہ پیسے نہ ہوئے تو بندہ سیاست نہیں کر سکتا، رب دا اے فیصلہ ان اللہ استفاہ، انہوں جڑا بادشاہ مقرر کر رہے ہیں نا، انہوں میں بادشاہ نہیں بنا رہے، انہوں رب نے بادشاہ بنایا ہے۔ کیوں؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، تم کہتے ہو سیاست کے لیے پیسہ ضروری ہے، اللہ کہتا ہے سیاست کے لیے علم ضروری ہے اور صحت ٹھیک ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عالم بھی بنایا ہوا ہے، اس کی صحت بھی ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے صحت بھی ٹھیک ہو، اور یہاں فرمایا یہاں جسم سے مراد یہ نہیں ہے کہ خالی جسہ بڑا بڑا ہے، نا، فرمایا اللہ نے اس کو علم بھی دیا ہے اور اللہ نے اس کو بہادری بھی عطا فرمائی ہے۔ یہاں جسم سے مراد بہادری ہے، نفی کر دی موجودہ سیاست۔ یہ خام خیالی ہے لوگوں کی ابھی تک، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ حضور دا دین تخت نہیں آنا، علاج کروائیں۔ اس کا علاج بھی اگر کروانا ہے تو میں انہیں مستشفیٰ کا نام بھی بتا رہا ہوں، جامع مسجد رحمت للعالمین۔ اسلام کو آنے سے ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے لوگ نہیں روک سکے۔ رب کعبہ کی قسم، ہوش میں یہ بات کر رہا ہوں، جذبات میں نہیں، ہوش میں یہ میں بات کر رہا ہوں۔ یہ جو آپ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے ہیں اور آپ کے دلوں میں تاجدار ختم نبوت کی محبت ہے، آپ کے جتنے بھی حریف ہیں جو مرضی کر لیں، یہ آپ کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی گرد کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ خطبہ جناب صدیق اکبر نے دیا، 5 منٹ کا خطبہ ہے، کوئی لمبا چوڑا منشور نہیں۔ ہمارے یہاں جو سب سے بڑی پرابلم ہوئی رسول اللہ دے دین دی آواز، حضور دے دین دی جدوں آواز نہیں آئی، آج قوم ماننے کے لیے تیار، اور وہ قوم کیوں نہیں ماننے کے لیے تیار؟ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی گیم ہمارے ساتھ چلی گئی۔ مثلا لکھا ہوا ہے جی ضرورت برائے باورچی تنخواہ 35,000، اور ساتھ ہی لکھا ہوا سہولیات، نمبر 1 میڈیکل فری، نمبر 2 رہائش فری، نمبر 3 اضافی ٹائم کے پیسے الگ ہوں گے، نمبر 4 اپنا وقت یہاں دینے کے بعد جو چاہے بزنس کر سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے۔ تیسری تختی لگی ہوئی تھی ضرورت برائے امام مسجد، اب آگے سہولیات نہیں لکھی ہوئی تھی، آگے لکھا ہوا تھا ضروری شرائط، وہاں لکھا ہوا تھا سہولیات، ادھر لکھا ہوا ہے شرائط۔ پہلی یہ ہے کہ مولوی بڑا تگڑا ہو، تقریر کرے تو انج ہو جائے تو انج ہو جائے تو فلانا ہو جائے۔ نمبر 2 کپڑے سادہ پہنتا۔ نمبر 3 اللہ پر توکل کرتا، یعنی انہوں نکاح دے پیسے دی لوڑ نہ ہوئے، ختم تو بھی انہوں پیسے ملن تے نہیں، بس ٹھیک ہے جی اللہ پر اس کا توکل ہو۔ نمبر 4 سارے جنازے پڑھائے۔
नंबर 5, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ानी है। नंबर 6, मस्जिद की सफाई का खास ख्याल रखना। नंबर 7, सबकी बातें सुननी है। नंबर 8, अपनी बात किसी को नहीं सुना सकते। नंबर 9, 2 टाइम बच्चे भी पढ़ाने। नंबर 10, किसी बच्चे को सजा भी नहीं दे। नंबर 11, रात को 1 बजे भी फोन आए तो आपने उठकर अपनी नींद छोड़कर चले जाए। नंबर 12, अगर अपनी कोई फौतगी हो जाए तो जनाजा पढ़ के अगली नमाज आपने मस्जिद में पढ़ा। नंबर 13, हक बात नहीं बयान करना। नंबर 14, सबको खुश रखना। तनख्वाह 13,000, ट्यूशन भी नहीं पढ़ाना, इजाफी वक्त आपको मिले काम भी कोई नहीं करना, हर वक्त आप मस्जिद में नजर। पर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि 70 साल से मस्जिदों के इमाम एक ही बददुआ कर रहे हैं, या अल्लाह जेड़े लोग मस्जिद की कमेटी के अंदर इन्होंने सारा दुखी, या अल्लाह कदी इन्होंने सुख दा सा नजर ना आवे। क्यों? इन्होंने रसूलुल्लाह दे वारिसां दा जीना हराम कर दिया। दोनों तरफ से मार पड़ गई, इधर से ये मार पड़ गई। मौलवी ने बयान की करना है जिदों वो किताब नहीं खरीद सकता, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 13,000 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀਆਂ? ये तो भला हो हजरत जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जिन्होंने आकर एक खुतबा दिया, 10 बातें आपने खुतबे में बयान की, फरमा छुट्टी जाओ अपना काम। आपका खुतबा ये सीरत की सबसे पहली किताब है, सीरत इब्ने हिशाम, इसके अंदर मौजूद है। इसमें आपने खुतबा इरशाद फरमाया, जब आपको खलीफा बनाया गया, और किसने बनाया? अल्लाह ने आपको खलीफा बनाया। हुजूर ने खुद मौला अली को कहा, फरमाया मैंने अली, जब नमाजों का मसला आया तो मैंने रब को कहा कि या अल्लाह अली को हुक्म दूं कि वो मुसल्ले पर खड़ा होकर नमाज पढ़ाए। फरमाया नहीं नहीं, अबू बकर को हुक्म दे कि वो मुसल्ले पर खड़ा होकर नमाज। मैंने अबू बकर को आगे नहीं किया, खुद हजरत हफ्सा को आपने कहा, लस्तु अना उक़द्दिमुहु वलाकिन अल्लाह युक़द्दिमुहु। हफ्सा मैं ये नहीं कहता कि अबू बकर खड़ा हो, रब भी कहता अबू बकर ही मुसल्ले पे आए। अबू बकर जो कबाड़ खाने में पढ़कर आए, उनको क्या पता लाइब्रेरी, कुतुब खाना, इल्म खाना क्या हो। सुनो जी, हजरत मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा, जब आपको खलीफा बनाया गया तो खलीफा कैसे बनाया गया? वह मुकर्रर के दर रोजे रहनत आ हजरत सी वसे हजार असहाबे आ सरवर हाजिर बूदन व बतो रगबत ब हजरत सिद्दीक बैत करदन ई हमा असहाबे पैगंबर रा बर दलालत जमा शुदन आज जुमला मुहालात। मुजद्दिद पाक ने लिखा कि सिद्दीक अकबर ने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाकर जाने लगे, रसूलुल्लाह का विसाल हो चुका था, तो 33,000 सहाबा यके बाद दीगरे आपके हाथ पर बैठ करके कहने लगे कि जब रसूलुल्लाह ने दीन के मसले में आपको हमारा इमाम बनाया है, हम दुनिया के मसले में आपको अपना इमाम बना रहे हैं। 33,000 साहबा। अब आप खलीफा बन गए, पहले खलीफा, सियासी भी रूहानी भी, तो आपने खुतबा दिया। आपका खुतबा सुने और मौजूदा सियासत को देखें। सीरत इब्ने हिशाम, इसके सफ़ा नंबर 417 पर 10 निकात आपने बयान किया। सिद्दीक अकबर ने खुतबा शुरू किया, फहमीदल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने पढ़ा, वासना अलैह अल्लाह की सना बयान की, फिर इरशाद फरमाया अय्युहन्नास, ऐ लोगों में कौन है? फारूक आजम बैठे, उस्मान गनी बैठे, मौला अली बैठे। फइन्नी क़द वुल्लीतु अलैकुम वलस्तु बिखैरिकुम, फरमाया मुझे तुम्हारे ऊपर मुकर्रर कर दिया गया, वलस्तु बिखैरिकुम, मैं तुमसे बेहतर नहीं। आपने फरमाया फइन अहसनतु फकव्विमूनी, मैं चंगे काम करा ते मेरी मदद करना, वइन असातु, और अगर तुसी देखो मैं चंगे काम नहीं कर रहा तो मैनू फड़ के सीधा कर। तीसरा पॉइंट क्या आपका? फरमाया सच्चाई एक अमानत है, झूठ खयानत है। चौथा पॉइंट फरमाया मेरे नजदीक कमजोर शख्स की वैल्यू, उसको इज्जत दी जाए। नंबर 5 फरमाया जो बड़ा फन्ने खान है ना, फरमाया वो मेरे नजदीक ज़ईफ है, उसकी मेरे यहाँ कोई हैसियत नहीं। फरमाया मजलूम को उसका हक दिलवाऊंगा, जालिम से बदला लूंगा, मजलूम तक उसका जो मसला उसको मैं क्लियर करवाऊंगा। नंबर 6 फरमाया जड़ी कौम जिहाद में तर्क कर देंदी है, अल्लाह ताला उसे जलील और रुसवा कर देता है। 170 पार्टियां हैं मेरे ज़हन में सियासी लिहाज से, 170 पार्टियां। 170 पार्टियों में बताओ जी जिहाद का नारा कौन सी पार्टी लगा रही है? नंबर 7 फरमाया जिस कौम में बदकारी आम हो जाएगी उस कौम में बीमारियां आम हो जाएंगी। नंबर 8 फरमाया जब तक मैं अल्लाह की पैरवी करूं, अल्लाह की इताअत करूं, तुमने मेरी इताअत कर। नंबर 9 फरमाया जब तक मैं रसूलुल्लाह की इताअत करता रहूं तुमने मेरी बात मानते रहे। नंबर 10 फरमाया नमाज का टाइम